والوں کو اس حادثے سے محفوظ رکھیں گے، اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے، اس مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مبتلا یا مصیبت والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں آپ مبتلا ہو، اور بہت ساری مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا جس میں دوسرا بندہ مبتلا ہے، یعنی بیمار کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے دیکھا اونٹ آیا، گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، اونٹ صحرا میں چلتے ہوتے تھے۔ کویت اور سعودیہ کے درمیان کم از کم 550 کلومیٹر صحرا بنتا ہے، بالکل صحرا، اس کو وادی ظلم کہتے ہیں، وہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کہیں سے اونٹ آیا، گاڑی کے ساتھ لگ گیا۔ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ سیرین تھا، وادی حلب کا تھا، شام کا۔ اس نے فوراً کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں نے کہی تو کہتا ہے شیخ دیکھنے یہ حادثہ ہو جانا بھی تو مصیبت ہے نا، بے شک وہ جانور ہے لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ میں نے یہ دعا اس لیے پڑھی کہ اللہ مجھے اس حادثے سے محفوظ فرما دے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ مجھے 33 سال ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے، میں ٹرانزٹ روٹ پر چلتا ہوں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہوں، بڑی گاڑی چلاتا ہوں، کبھی یہاں سعودیہ ہوں، کبھی کویت ہوں، کبھی شام ہوں، کبھی لبنان ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بھی ایک تو میں سفر کی دعا پڑھتا ہوں اور دوسرا میں ہمیشہ کسی بندے کو، اس نے مجھے بتایا کہ حتیٰ کہ کوئی مرغی کا بچہ ہو، اس کو بھی کوئی مصیبت ہو، میں دعا فوراً پڑھ لیتا ہوں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے آج تک مجھے بیماریوں سے اور حادثات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دوسری دعا سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بازار پہنچے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، 10 لاکھ برائیاں ختم کرتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بازار کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بازار جب بھی جاتے یہ دعا پڑھتے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اتنی نیکیاں ملتی ہیں وہاں بازار میں کوئی تجارت، کوئی دکاندار ہو، تاجر ہو یا ویسے جانے والا، عام خریدار جائے گا یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اسے سودے میں نقصان نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں مجرب بات ہے، کسی بھی بازار چلے جائیں، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، چوتھا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اسے بازار کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ دکاندار ہے، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لے، اللہ اسے نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ ویسے عام کسٹمر ہے، بازار جاتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے بازار کے نقصانوں سے اور بازار کی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں گے۔ آخری دعا سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن کا اندیشہ ہوتا یا خطرہ ہوتا کہ فلاں بندہ نقصان پہنچائے گا، یہ بندہ میرے لیے مضر ہے، فلاں بندہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، ٹھیک ہے، چاہے پڑوسی ہو چاہے دور کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطرہ کسی بندے سے محسوس ہوتا نا کہ یہ بندہ مجھے نقصان پہنچائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ہم آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ اور آپ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ بن جائیں تاکہ ہم ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ آپ ہمارے دشمنوں کے درمیان پردہ بن جائیں
تاکہ دشمن ہمیں نقصان دینا چاہے تو ہم ان کے نقصان سے محفوظ رہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کا معمول بنا لیں. حسن یہ فتنوں کا دور ہے نا، اس میں گھروں میں معمول بنا لیں. حاسدین کے حسد سے بچے رہیں گے، دشمنوں کے اچھا یہ دشمن ضروری نہیں ہوتا کوئی باہر سے پوری تیاری کر کے آئے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دوست بن کر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا قریبی ہمارا ہمدرد خرخوائی کے روپ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام کریں. اس فتنوں کے دور میں نا اس دعا کا اہتمام کرنا لازمی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آپ ذرا ایک بات پر تھوڑی سی غور کریں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے کتنے مہربان ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہمارے لیے تعلیمات نہ دی ہوں. ابھی دیکھیں یہ عام سی بات ہے، دشمنوں کا ڈر ہے. اب ہونا تو چاہیے کہتے دیواریں اونچی کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، آسان ترین. اب دیواریں اونچی کرنا ہر بندے کے بس کا کام کوئی نہیں ہے، اسلحہ رکھنا ہر بندے کے بس کا کام کوئی نہیں ہے. سارے معاملات اللہ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. ایک لائن کی دعا سکھلا دی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ دشمنوں کے نقصان کا ہمیں ڈر ہے نا، آپ ان کے اور ہمارے درمیان پردہ باندھ جائیں. اب ظاہر جب اللہ پردہ باندھ جائے پھر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس امت کے لیے مہربانیوں کی دلیل ہیں. کمزوری ہماری ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنایا نہیں ہے. ہم ہمیشہ اسباب پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، حالانکہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، بھروسہ ان چیزوں پر ہم نے کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتا دی نا وہ ہمیشہ ہی قابل بھروسہ ہوتی ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور یہ اس عشرے کا آخری جمعہ ہے. آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی پوری دنیا میں مسلمان مساجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، جہاں آج کے دن 20 روزے پورے ہو رہے ہیں. اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کے تحت گھر والوں سے سب کے ساتھ معافی تعافی کا معاملہ کر کے آ جائے. ٹھیک ہے جی. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کٹ کر اکیلا کسی کے پاس جم جانا. ہمارا ایک لغت کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی کمرے میں بند ہو جانا، باہر کے لوگوں سے رابطہ نہ کرنا. ہم اللہ کے گھر میں بند ہو جائیں گے، باہر کی دنیا سے ہم رابطہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. ہمارے سارے رابطے اللہ سے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. عشاء کا یہ مغرب کی اذان سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے معتکف کا مسجد میں داخل ہونا لازمی ہے. مغرب کی اذان سے پہلے یا سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کا مسجد میں داخل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے یہ چیزیں ملحوظ رکھ لیں. ضرورت کی چیزیں جو بھی ہوں، جو مریض ہیں خصوصاً وہ اپنے ساتھ دوائیوں کا اہتمام کر لیں. جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے بے شک اپنے پاس لکھ لیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر والے دوائیوں کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ترتیب بنا لیں یا کاغذ پر لکھ کر لائیں تاکہ کم از کم ہمیں صحت کے معاملے میں کوئی ایسا ظاہری طور پر معاملہ پیش نہ آئے. اور دوسرا آج جمعہ کا دن ہے، ویسے بھی جمعے کو اہتمام کرنا چاہیے. یہ جمعہ آپ کو پتا ہے نا اتنا ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے اس امت میں جو پہلا برا کام شروع ہوا ہے وہ جمعہ کا اہتمام چھوڑ دینا ہے. اس امت میں نا جو پہلا برا کام، پہلی بدعت شروع ہوئی ہے وہ یہ ہوا کہ جمعہ کا اہتمام چھڑا دیا گیا ہے ان سے. موجودہ دور میں خصوصاً جب کہ اتوار کی چھٹی ہے مجھے تو لگتا ہے ہمیں جمعے کی بددعا لگ گئی ہے. جمعے کی بددعا ہمیں لگ گئی. اہتمام کا اہتمام ابھی تو یہ حال ہو گیا جمعے بھی رہنا شروع ہو گئے. جمعہ کا اہتمام بعض علماء نے لکھا واجب ہے. تیار ہو کر جمعہ والے دن جلدی مسجد آنا، جمعے کے اعمال کرنا، کیونکہ جمعہ سید الایام ہے. اور دوسرا آپ سب کو پتا ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. تو لہذا ہمارے علماء نے لکھا اس دن کی تیاری اور اہتمام اس لیے لازمی ہے کہ ہم کم از کم آگے کے لیے تیار ہو جائیں پہلے سے ہی. تو اس دن کے جو اہتمام میں لازمی باتیں، ایک تو سب کو پتا ہے غسل کرنا، یہ مسنون ہے. میسر پاک صاف کپڑے پہننا، میسر پاک صاف کپڑے پہننا،
جلدی مسجد آنا، یہ جمعے کے خاص اہتمامات میں سے جلدی مسجد آنا، یہ پہلی اذان ہی اسی لیے ہوتی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بندہ مسجد آ کر بیٹھ جائے۔ دوسری اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، پہلی اذان جمعے کی تیاری کے لیے ہوتی ہے کہ جناب سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، صرف مسجد آ جائے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنا اہتمام ہے جمعے کا، خاص اذان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر جمعہ دن سورہ کہف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، کم از کم ایک تسبیح تو لازمی پڑھے نا، ایک تسبیح جمعہ دن لازمی پڑھا کریں۔ افضل ترین درود شریف ہے درود ابراہیمی، مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جمعہ دن دعائیں مانگنا، جمعہ دن ہے ہی دعا کے لیے، جمعہ دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھ دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کرنے والا بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب جی، آج جمعہ کا دن ہے، دعائیں قبول ہونے کا دن ہے۔ اے کریم و رحیم اللہ جی، ہماری دعائیں ہمیشہ ہی آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ جی، کیونکہ ہم آپ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، آپ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، آپ کو دستگیر سمجھتے ہیں، آپ کو فریادیں سننے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ جی ہماری فریادیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے دکھوں کا مداوع فرما دیں۔ اللہ جی ہمارے دلوں کو تسلی عطا فرما دیں۔ اللہ جی ہمارے ذہنوں کو انتشار سے محفوظ فرما دیں، وساوس سے، شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اللہ جی ہماری حفاظت فرما دیں، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیں، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیں، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما دیں۔ اللہ جی ہم اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات، اپنے بچوں کے معاملات، اپنے بچوں کی تربیت کے معاملات، بچوں کو فتنہ سے بچانے کے معاملات، گھر کے معاملات، بازار کے معاملات، مسجد کے معاملات، دنیا کے معاملات، قبر کے معاملات، میدان حشر کے معاملات اللہ جی آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ ہمارے والی ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ مدبر کائنات ہیں، آپ متصرف فی الکائنات ہیں۔ اے کریم و رحیم اللہ جی آپ ہر معاملے میں ہماری نصرت فرما دیں، ہماری مدد فرما دیں۔ اللہ جی ہمیں بیجار و مددگار ہونے سے محفوظ فرما دے، لوگوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما دے، گناہوں سے محفوظ فرما دے، قرضے چڑھ جانے سے محفوظ فرما دیں، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دیں، لوگوں کے سامنے نیچے ہونے سے محفوظ فرما دیں، لوگوں کی نظروں میں گر جانے سے محفوظ فرما دیں۔ اے کریم و رحیم اللہ جی ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمارے جسم کے ایک ایک رگ، ایک ایک جوڑ، ایک ایک حصے کو اللہ جی تندرست فرما دیں۔ اللہ جی ایک ایک رگ، ایک ایک جوڑ، ایک ایک حصے کو اندر سے باہر سے محفوظ فرما دیں، ساری صلاحیتوں کے ساتھ اچھا فرما دیں۔ اللہ جی ہمیں معذوریوں سے محفوظ فرما دیں، محتاجیوں سے محفوظ فرما دیں۔ اللہ جی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دیں، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیں، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیں، ہمیں اپنے بچوں گھر والوں کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔